تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے. یہ لانتی سوڑی جتی دی نوکتے. بے شک بے شک. تو سامعین، آپ حضرات سماعت کر رہے تھے جامعہ رافضیہ کے تربیت یافتہ رافضی غنڈہ جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے، لانتی بھی کہہ رہا ہے، العیاذ باللہ، اور کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے، اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے. یہ جو غنڈہ ہے آئے روز اصحاب کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے. جاوا گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوا اور پیشہ ہے. آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو اور قیامت کے دن اپنے کیے پہ گرفت کا خوف ہو. اور اس بندے کی حالت یہ ہے کہ 19 اگست کو رحیم آباد غوثیہ مسجد میں اس کا خطاب تھا، اور اس خطاب میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے یہ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. اور وہ پروگرام فیضان ساؤنڈ پہ لائیو چلایا گیا، اور اس نے وہ لائیو پروگرام بھی ڈیلیٹ کروایا اور جس کارڈ میں وہ پروگرام تھا وہاں سے بھی ڈیلیٹ کروایا. تو میں اتنے دن انتظار میں رہا کہ شاید اس کو احساس ہو جائے، کیونکہ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے ذمہ دار حضرات نے اس سے رابطہ کر کے باقاعدہ اس کو متنبع کیا کہ تم نے یہ ہذیان بقا ہے اور صحابی رسول کی گستاخی کی ہے. لیکن اس کو کوئی شرمندگی، ندامت یا حیا شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا وتیرہ بن چکا ہے صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے صحابی ہیں، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، 29ویں جلد ہے اس کی. اس کے صفحہ 97 پہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے 12 سوال ہوئے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ اکرام سے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرے گا مگر رافضی. تو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ حنیف قریشی پکا رافضی ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں آتا تھا. تو اب آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا اور اس کلپ کو بار بار سنیں. وہ حضرت ابو سفیان کو خبیث کہنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواسات کرنا، دیگر صحابہ کے متعلق اس طرح کی یا گوئیاں کرنا، اس کا وتیرہ بن چکا ہے. اب آپ خود سن رہے ہیں. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پکا رافضی ہے جو کسی صحابی کے متعلق حرزہ سرائی کرے، اور بالخصوص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ پکا رافضی ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. آگے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے مسنون عقائد میں یہ تصریح موجود ہے، الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر. یہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام صحابہ، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، صحابہ سب کے سب اہل خیر و عدالت ہیں، ہم ان کا ذکر نہ کریں گے مگر بھلائی سے. الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، اور کسی بھی صحابی کا ذکر جب سنی کرے گا تو خیر کے ساتھ کرے گا. اور جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے، لانتی العیاذ باللہ کہہ رہا ہے، ملعون کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ اتنی نفرت کا اظہار کہ ہم اپنے کتوں کا نام بھی عمر بن عاص نہ رکھیں. تو پھر آپ خود بتائیں یہ بندہ سنی ہے یا اس اہل ہے کہ اس کو سنیوں کے سٹیج پہ لایا جائے، یا اس کا تعارف سنیت کے اعتبار سے کروایا جائے، حوالے سے کروایا جائے. آگے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 99 پہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3844 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 17413 میں یہ حدیث لاتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. میرے نبی نے فرمایا بعض وہ لوگ ہیں جو اسلام لائے اور عمر بن عاص وہ ہیں جو ایمان لائے. اب اسلام اور ایمان میں فرق خود قرآن نے بھی بیان کیا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک ہی جملے میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام کا تعلق ظاہری شریعت کے اتباع سے ہے اور ایمان کا تعلق باطنی کیفیت سے ہے. تو گویا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص وہ مومن ہیں جن کے دل میں ایمان نے گھر کیا اور وہ دل سے ایمان لائے. اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 8042
کریم حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان عمرو و ہشام، حضور نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے عمر بن عاص بھی اور ہشام بن عاص بھی دونوں مومن ہیں۔ اب نبی پاک ان کو مومن کہہ رہے ہیں اور یہ لانتی رافضی کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اسی طرح سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد صفحہ 99 پہ یہ جامع الترمذی کی حدیث نافع بن عمر جمحی اور حضرت طلحہ دو راوی ہیں، حدیث نمبر 3871 ہے، اور مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 1385 ہے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عمرو بن العاص من صالحی قریش، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاص وہ میرے صحابی ہیں جو صالحین قریش میں سے ہیں، یعنی انتہائی متقی پرہیزگار صالح مومن ہے۔ اسی طرح سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 100 پہ ایک حدیث لاتے ہیں جو مسند احمد کی حدیث ہے 17810 نمبر۔ ایک بار مدینہ میں قحط پڑ گیا اور خوف کی وجہ سے لوگ متفرق ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، تو حضرت سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور حضرت عمر بن عاص، یہ دونوں ہستیاں جو ہے وہ تلوار لے کے مسجد میں آئیں، تو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا کان مفزعکم الی اللہ و الی رسولہ، آج کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا کہ خوف کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف التجا نہیں لائے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیوں نہ ہوا کہ تم خوف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف التجا لاتے، اللہ رسول کی طرف متوجہ ہوتے، الا فعلتم کما فعل هذان الرجلان المؤمنان، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جس طرح ان دو ایمان والے مردوں نے کیا؟ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن قرار دے رہے ہیں، متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم مسند ابو یعلا کی جو حدیث ہے اس کے اندر تو حضور نے فرمایا عمر بن عاص کا جو گھرانہ ہے، عمر بن عاص بھی، اس کے بیٹے عبداللہ بھی، ان کی بیوی بھی، فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں۔ اب نبی پاک ان کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، نبی پاک ان کو صالح بھی کہہ رہے ہیں، نبی پاک ان کو بہترین بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ رافضیوں کا پالتو جامعہ رافضیہ کا تربیت یافتہ غنڈہ رافضی یہ جناب والا کہہ رہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ العیاذ باللہ ملعون ہے، لعنتی ہیں، یزیدی ہیں۔ ایسے بدبخت جو ہے وہ اہل سنت کے نمائندے اور ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن مجید سے فیصلہ لے لے۔ اب یہاں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 اعلی حضرت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، فرمایا اے صحابہ تم میں برابری نہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اعظم اشرف اکمل ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنا کا وعدہ ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 تک اعلیٰ حضرت لائے فرمائے جن سے حسنا کا وعدہ کیا ان سے اور کون کون سے وعدے کیے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں تو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب صحابہ سے حسنا کا وعدہ ہم نے کیا، یہاں فرمایا کہ جن سے ہم حسنا کا وعدہ کر چکے اولئک عنہا مبعدون، اور ان سے کیا وعدے کیے؟ وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسا، اس کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور ان کا استقبال فرشتے کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمر بن عاص کون ہے؟ یہ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے۔ یہ جناب والا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاصابہ کا حوالہ دیا، یہ ریفرنس دیا الاصابہ کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عمر بن عاص تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ گویا آپ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کے لیے اعظم کا ٹائٹل خود قرآن بیان کر رہا ہے، وہ مرتبے میں وہ اعظم ہیں ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ ان کو اعظم کہے، مصطفیٰ ان کو مومن کہیں، مصطفیٰ ان کو بہترین خاندان قرار دیں، مصطفیٰ کریم ان کو متقی اور پرہیزگار قرار دیں۔ اور یہ بدبخت رافضی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملعون کہے، یزیدی کہے، کتا کہے، اور یہاں تک بکواس کرے کہ ہم تو عمر بن عاص کا نام جو ہے وہ اپنے کتے کا نام بھی نہ رکھے۔ تم نام صحابہ کا لے کر
اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو. خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے. تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے. ہے جو لانتی سوڑی جتی نہیں نوکتے. بے شک بے شک. تو ایسے بدبختوں کا جناب والا محاسبہ ہونا چاہیے. اس لیے میں تمام علماء اہل سنت تمام مشائخ اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ فوراً اس کا احتساب کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پکا رافضی ہے, سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان دو آیتوں کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ان ارشادات الہیہ کے بعد مسلمان کی شان نہیں کہ کسی صحابی پر تان کرے. بفرض غلط بفرض باطل تان کرنے والا جتنی بات بتاتا ہے, یعنی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کوئی غلط مفروضہ قائم کرتا ہے تو وہ جس حد تک بھی اس مفروضے کو گھڑتا ہے اس سے 1000 حصے زائد گھڑ لے. اس سے صرف ایک ہی بات کہو انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ظاہر و پوشیدہ ہر معاملے کو جانتا ہے. اچھا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ سب جانتا ہے صحابہ کے معاملات, مشاجرات و نزاعات و اختلافات سارے معاملے جانتا ہے, ان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو یہ کون ہوتے ہیں جناب والا صحابہ پہ بک بک کرنے والے؟ مختصر یہ بتانا تھا کہ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کر رہا ہے, جبکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور صحابی رسول پہ تان کرنے والا کبھی سنی نہیں ہو سکتا, رافضی ہے اور رافضیوں کا پالتو کتا ہے. اس لیے اس طرح کے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس بندے کی عادت بن چکی ہے صحابہ پہ تانا زنی کی. چونکہ یہ کلپ لمبا ہو گیا ہے, میں انشاءاللہ اتوار کو ایک اور کلپ اس پہ گفتگو کروں گا, ایک اور شخصیت اسلام کی جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا, اس پر بھی اس بدبخت نے تان کیا ہے. وہ انشاءاللہ اتوار کو میں انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.